نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله انتہائی عزت اور احترام کے لائق حاضرین ناظرین، حمد بات تعالیٰ کے بعد تمامی احباب انتہائی محبت کے ساتھ نور مجسم شفیع معظم نبی رحمت ہادی برحمت تاجدار ختم نبوت امام الرسل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اپنی طرف سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، ماہ شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے۔ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جب سے اس مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کا آغاز ہوا ہے، تب سے لے کر اب تک ہمارا یہ معمول رہا ہے، اور یہ معمول نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ہے کہ ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی آمد اور اس کے استقبال کے سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو آگاہی ہو، لوگوں کے اندر بیداری کی لہر پیدا کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے، آگاہ کیا جائے، خبردار کیا جائے کہ ایک انتہائی عظمت والا، شان والا، بخشش والا، مغفرت والا، رحمت والا، نجات والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ سرکار اسپیشل خطبہ ارشاد فرماتے اور لوگوں کو تلقین کرتے، واعظ کرتے، باتیں ارشاد فرماتے کہ ماہ شعبان ختم ہونے والا ہے اور ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے۔ اس کی حیثیت، اہمیت، افادیت، اس کی فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ اسی طریقے کو زندہ رکھتے ہوئے اور اسی طریقے کی برکتیں سمیٹتے ہوئے ہمارا بھی یہ معمول ہے کہ ہم آخری جمعہ شعبان المعظم کا ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے سلسلے میں ادا کرتے ہیں تاکہ ذہنی طور پر
مسلمان تیار ہو سکے اور اس کے جملہ انتظامات کر سکیں، ایک بڑی شان والا مہینہ جو ہے وہ جلوہ کر ہو رہا۔ اس سلسلے میں یہ بات آپ کے پیش نظر رہے کہ آج کا جمعہ استقبال رمضان المبارک پر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، استقبال۔ اگر اس کے مفہوم کو ہم سمجھیں، لغوی طور پر اس کے ترجمے کو فہم میں لائیں، سمجھنے کی کوشش کریں، تو پھر زیادہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ نوعیت کیوں محسوس ہوتی ہے، یہ کیفیت کیوں اختیار کی جاتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم بطور استقبال ایک جمعہ ادا کرتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر زیادہ مزہ اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ استقبال جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے آگے آنے کی طلب کرنا۔ عربی زبان میں استقبال کا جو لفظ ہے، جو اردو میں بھی مستعمل ہے، عربی میں بھی مستعمل ہے، استقبال، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے آگے آنے کی طلب کی دعا کرنا، طلب کرنا کہ یہ چیز آگے آئے، آنی چاہیے، یہ چیز ہمیں ملنی چاہیے، اس کو آنا چاہیے، اور اس کے آنے کی طلب اپنے دل میں پیدا کرنا، اس کو کہتے ہیں استقبال۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استقبال۔ پھر عرض کرتا ہوں، یہ جو الفاظ کا کھیل ہے نا، بڑا پیارا کھیل ہے۔ یہ جو الفاظ کے معنی، ان کی حقیقتوں کی شناسائی اور ان کے رموز سے واقفیت، ان کے اندر چھپے ہوئے اسرار، ان کے اندر جو حقیقتیں پنہاں ہوتی ہیں، جب الفاظ کی وہ حقیقتیں اور اسرار کھلتے ہیں تو آدمی کا اس چیز کے بارے میں جو تصور ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے، وہ زیادہ واضح ہوتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کیوں استعمال کرتے ہیں۔ استقبال کیا لفظ ہے؟ استقبال، اس کا مطلب ہے کسی چیز کے آگے آنے کی طلب کرنا۔ تو جب ہم کہیں گے استقبال رمضان، تو پھر اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ ہم یہ طلب رکھتے ہیں، ہم یہ خواہش رکھتے ہیں، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، ہماری یہ تمنا ہے، ہماری یہ آرزو ہے، ہماری یہ عقیدت اور محبت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک آئے، ہم اس سے بیدار نہیں، اس سے ڈر نہیں رہے، بلکہ اس کے آگے آنے کی طلب کر رہے ہیں۔ استقبال رمضان، آپ یہ اسی طرح لفظ استعمال کرتے ہیں استقبال بارات، کارڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے اور سارے لوگ استقبال کرتے بھی ہیں، دعوتی کارڈ پر بھی لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ کسی جلسے کے اندر، کسی میٹنگ کے اندر لکھا ہوتا ہے استقبالیہ۔ بارات کے سلسلے میں، مہمانوں کے سلسلے میں لکھا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آگے آئیں۔ بارات کے استقبال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل خانہ، گھر والے راضی ہیں، پسند کرتے ہیں کہ وہ آگے آئیں، اور استقبالیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہمانوں کے آگے آنے کی ہمیں خوشی ہے۔ اسی طرح استقبال رمضان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اناؤنس کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں، اظہار تمنا کرتے ہیں، اظہار آرزو کرتے ہیں
کہ اے مولا ہم تیرے محبوب کے امتی ہونے کے ناطے، تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، سرکار کے غلام اور امتی ہونے کے ناطے سے ہم یہ طلب رکھتے ہیں کہ ہم کو زندگی میں ماہ رمضان المبارک نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہوتا ہے استقبال رمضان۔ استقبال کا الٹ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ استقبال کا مطلب تو ہوتا ہے نا کسی چیز کے آگے آنے کی طلب، کہ وہ چیز آگے آئے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے پیغمبر نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے، ہمارے دین کا یہ حصہ ہے کہ جس آدمی نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ روزے کیوں آ گئے، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ مہینہ کیوں آ گیا، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا یہ کیا ہو گیا، بلکہ کلمہ پڑھنے والا جو اس مہینے کی عزت، عظمت، برکت اور کمال اور کرامت اور شرافت کو سمجھتا ہے، وہ تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا اور کہے گا مولا ہم استقبال کرتے ہیں، ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں اور ہماری یہ طلب اور قصد ہے کہ ماہ رمضان المبارک زندگی میں ہم کو نصیب ہو، ہماری اس طلب کی قدر کرنا اور ہمیں زندگی میں ماہ رمضان عطا فرمانا۔ استقبال کا یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، کسی چیز کے آگے آنے کی طلب کرنا۔ استقبال رمضان جمعہ اس لیے پڑھ رہے ہیں، استقبال رمضان کے عنوان پر کہ ہم خدا کے گھر میں خدا کی بندگی کر کے جمعۃ المبارک کے بابرکت موقع پر کہیں گے مولا ہم طلب کرتے ہیں کہ ہم کو روزوں والا مہینہ نصیب ہو، ہم کو روزوں والا مہینہ۔ اب سمجھے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کیوں یہ جمعہ رکھا جاتا ہے استقبال رمضان کا، کہ ہماری یہ طلب ہے۔ جب آدمی کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے نا تو پھر وہ اس کی ساری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، ساری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے۔ اگر طلب ٹھیک ہو، اگر طلب ستھری ہو، اگر طلب حقیقت پر مبنی ہو، اگر طلب کے اندر صداقت اور تڑپ ہو، تو طلب ایسی چیز ہے جس سے منزل نصیب ہوتی ہے، جس سے طلب ہو، لگن ہو، قصد ہو، صداقت ہو اور انسان کی طلب کے اندر پختگی ہو تو طلب صادق منزل کی شناسائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا رمضان المبارک کا استقبال کرو، طلب ظاہر کرو۔ جب تم طلب ظاہر کرو گے تو تمہیں ماہ رمضان المبارک بھی ملے گا اور اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی، کیونکہ آنے والا جو جمعہ ہے وہ ماہ رمضان المبارک میں ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ جمعہ ہم بطور استقبال پڑھ رہے ہیں، اور استقبال کا مطلب کیا ہے کہ ہم طالب ہیں، ہم تڑپ رکھتے ہیں کہ اللہ شکر ہے، کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ زندگی میں ہمیں وہ پیارے دن جو گنتی کے دن ہیں اور جو تو نے عطا کیے ہیں وہ نصیب ہونے والے۔ اس کا الٹ جو ہوتا ہے نا استقبال کا، وہ ہوتا ہے استدبار۔ استدبار اس کا الٹ، یعنی جب آپ کہیں گے استقبال تو مطلب یہ ہے کہ ہم طلب کر رہے ہیں آگے آنے کی، اور جب اس کا الٹ ہوگا تو ہوگا استدبار، منہ پھیر لینا، منہ پھیر لینا۔ اب آپ فرق سمجھیں گے، استقبال آگے آنے کی طلب اور استدبار منہ پھیر لینا۔ اب جیسے ہی ماہ رمضان المبارک آتا ہے، چند دن باقی رہ جاتے ہیں، تو جن سینوں کے اندر ایمان سلامت ہوتا ہے، تڑپ اور درد موجود ہوتا ہے، دین کی محبت موجود ہوتی ہے، وہ دامن پھیلا پھیلا کر دعا کرتے ہیں مولا چند دن باقی رہ گئے ہیں،
مجھے زندگی عطا کرنا تاکہ میں ماہ رمضان المبارک کی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ استقبال رمضان۔ اب یہ بات دوسری جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ نے ایسا کیا ہے؟ جن کے طریقے پر ہے، کیا اس پیغمبر نے ایسا کیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا استقبال کیا ہے، یہ طلب ظاہر کی ہے، اس تک پہنچنے کی دعا کی ہے؟ تو جب ہم اسلامی جلسہ کو دیکھتے ہیں، اسلامی ادب کو دیکھتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، اسلامی لٹریچر کو دیکھتے ہیں، احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کے عمل کو دیکھتے ہیں، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ ماہ رمضان تک پہنچنے کی دعا بھی کرتے تھے اور طلب بھی رکھتے تھے کہ اللہ اس مہینے کو عطا فرما۔ میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ توجہ رکھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ سمجھ پائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا سا بھی دینی فہم ہونا تو کسی کا نام آئے تو اس کا مقام سمجھ آ جاتا ہے۔ یہ جو نام ہوتا ہے نا، یہ مقام کا حوالہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت بلال کا نام آتا ہے تو فوراً ذہن میں ان کا عشق آ جاتا آتا ہے نا، ان کی باتیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام آتا ہے، حضرت فاروق اعظم کا نام آتا ہے تو ان کا درہ اور ترہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا نام آتا ہے، صحابت ذہن میں آ جاتی ہے۔ کسی کا نام اس کے کردار کا حوالہ ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک، جب ان کا بھی نام آتا ہے نا تو سرکار کی عطا کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ راوی ہیں، بڑی توجہ چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا لما اقبل شہر رمضان، لما اقبل شہر رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا نا، آنے والا ہوتا، اقبل آنے والا ہوتا ماہ رمضان المبارک، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد پر جب آپ کو یہ شعور ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ میرا رسول کیسے کرتا تھا، میرے پیغمبر کیسے کرتے تھے، میرے رسول کی تعلیمات کیا ہے، پھر آپ کریں گے نا۔ آپ مولوی کی بات سمجھ کر، پیر کی بات سمجھ کر نہیں کریں گے۔ جب آپ رسول اللہ کی بات سمجھ کر کریں گے، آپ کا ایمان بھی بڑھے گا، عمل بھی بڑھے گا۔ آپ کے ذہن میں جب یہ ہوگا نا کہ یہ کام رسول اللہ نے کیا ہے اور اس کی تعلیم رسول اللہ نے عطا کی ہے، آپ دلیر ہو جائیں گے، ایمان میں اضافہ ہوگا، عمل بھی پختہ ہوگا کہ میں کسی عام آدمی کو فالو نہیں کر رہا، میں اللہ کے رسول کی تعلیم پر عمل کر رہا ہوں۔ سچ بتائیں، آدمی دلیر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ عمل پختہ ہوتا ہے یا نہیں کہ میں اپنے رسول کی بات پہ عمل کر رہا ہوں؟ تو حضور کا یہ طریقہ تھا کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا، لما اقبل شہر رمضان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ توجہ فرماتے، سبحان اللہ۔ حضور کیا فرماتے؟ ماہ رمضان المبارک کے آنے پر سرکار کیا ارشاد فرماتے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کب کہا جاتا؟ جب کوئی اللہ کے کسی شان کا انکار کرے تب کہا جاتا ہے، نیکیوں کا حصول مقصد ہو تب کہا جاتا ہے، اللہ سے کچھ مانگنا ہو تب کہا جاتا ہے، اور جب آدمی کا دل خدا کی عطا سے خوش ہونا اس وقت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس میں 9 حرف ہے، قرآن پاک کا لفظ ہے، 9 حرف ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں،
9 کو 10 سے ضرب دیں تو کتنی بنتی ہیں؟ 90 نیکیاں۔ اگر کوئی شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ، نیت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، یقین کے ساتھ سبحان اللہ کہے تو واقعی اس کو 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی ٹوپی ڈرامہ کرنے کے لیے، سیٹ سٹینڈ کرنے کے لیے، محفلوں میں رنگ بھرنے کے لیے کہے، پھر نہیں۔ اگر کوئی اللہ کی شان کا اظہار، اس کی عطا کے اظہار پر کہے تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، 9 حرف ہیں، اللہ بندے کو 90 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو حضور کیا ارشاد فرماتے جب ماہ رمضان آتا؟ کہو نا سبحان اللہ۔ سرکار ارشاد فرماتے سبحان اللہ، مطلب کیا کہ سرکار باغ باغ ہو جاتے خدا کی عطا پر کہ اللہ زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا کرنے والا ہے۔ بے ساختہ رسول اللہ فرماتے سبحان اللہ۔ کیا کہتے؟ سبحان اللہ۔ آپ بھی ماہ رمضان المبارک کے استقبال میں کھلے دل سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا نہیں۔ رسول اللہ کا عمل یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد پر سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ کھلے دل سے کہو سبحان اللہ۔ کہ ماہ رمضان المبارک اور آپ کو کوئی خبر دیتا ہے یار روزے آ گئے ہیں، اسی ابو ہے نا آپ کو یاد کریے کہ واڈیاں بھی کر رہی ہیں ایسا نہیں، کہو سبحان اللہ۔ خوشی کا اظہار کرو، اللہ کی عطا پر محبت کا اظہار کرو۔ اللہ کوئی ایسا سبب پیدا کرے گا کہ اگر کوئی مشکل بھی ہے تو اللہ آسانی پیدا کرے گا۔ اس کے بعد اب توجہ رکھنی ہے آپ نے، لما اقبل شہر رمضان، جب یہ مہینہ آنے والا ہوتا نا، چند دن باقی ہوتے، چند گھڑیاں باقی ہوتی، حضور فرماتے سبحان اللہ، اور آگے فرماتے ما تستقبلون، ما تستقبلون، صحابہ جو حضور کے شاگرد تھے، حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے، جن سے حضور کلام کرتے تھے، جن کو حضور خطبہ دیتے تھے، وہ بیٹھے ہوتے نا تو حضور پہلے کیا کہتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حضور فرماتے ما تستقبلون، یہ استقبال سے لفظ ہے، ما تستقبلون، صحابہ جانتے ہو تم کس کا استقبال کرتے ہو؟ یہ حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ ما تستقبلون، تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے کہ کس کا استقبال کرتے ہو۔ اور آگے فرمایا وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، اور تمہیں پتا ہے کون تمہارا استقبال کرتا ہے۔ اب یہ پورا جملہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما تستقبلون، تمہیں علم ہے، جانتے ہو، واہ تم استقبال کرتے ہو، اور ساتھ ہی فرمایا ماذا یستقبلکم، تمہیں پتا ہے کون تمہارا استقبال کرتا ہے۔ کون ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کون ہے؟ پہلے فرمایا تم استقبال کرتے ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا ما تستقبلون، کیا بات ہے تم استقبال کرتے ہو؟ پھر فرمایا وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، اور کوئی تمہارا استقبال کرتا ہے۔ دو پہلو ہیں، غور سے سمجھے، تم استقبال کرتے ہو اور کوئی تمہارا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو پہلا جملہ ہے نا تستقبلون، تم استقبال کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے امتی، میرا کلمہ پڑھنے والے
ماہ رمضان المبارک کے آنے کی طلب رکھتے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات تو جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے نا، ایمان رکھتے ہیں، میرے امتی ہیں، وہ طلب رکھتے ہیں، وہ بیدار نہیں، شوق رکھتے ہیں، طلب رکھتے ہیں کہ ماہ رمضان آئے۔ اور آگے جو جملہ ہے نا، وہ ماذا یستقبلکم، اور تمہارا کوئی استقبال کرتا ہے، وہ کون کرتا ہے؟ تم تو روزوں کا استقبال کرتے ہو، اور کوئی تمہارا استقبال کرتا ہے، اس کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ ہم تو استقبال آج جمعے پہ کر رہے ہیں رمضان المبارک کا، ماہ رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، دعا مانگیں گے یا اللہ مہینہ عطا کر۔ ہمارا استقبال کون کر رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں اس میں جو لفظ ہے نا ماذا یستقبلو کی ضمیر ادھر لوٹ رہی ہے، یہ بات تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن میں جو بات ہے وہ سمجھا دیتا ہوں کہ ماذا کا مطلب یہ ہے کہ رحمت، مغفرت، سبحان اللہ، بخشش، سبحان اللہ، کرم، سبحان اللہ، عطا، سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تم روزوں کا استقبال کر رہے ہو، اور خدا کی رحمت اور بخشش تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کیا بات ہے رسالت بات صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا کرم ہے رحمت عالم کا، دونوں پہلو بیان فرما دیے۔ فرمایا تمہارا کام ہے استقبال کرو رمضان المبارک کا، اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں استقبال کریں گی تمہارا۔ سبحان اللہ۔ دونوں پہلو بیان ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ جب یہ بات ہوئی نا، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، جب یہ بات ہوئی نا، سرکار اس طرح فرمایا تم استقبال کرو روزوں کا، اور رب کی رحمتیں استقبال کرتی ہیں تمہارا۔ اگر اس جملے پر میں جب اس جملے کو پڑھتا ہوں نا، اس پہ غور کرتا ہوں اور بار بار جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آدمی دلیر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرف روزے ہی میری طرف نہیں آئے گا، میں روزوں کی طرف بڑھوں گا، خدا کا کرم میری طرف بڑھے گا، سبحان اللہ، سبحان خدا کا اللہ، کرم میری طرف بڑھے گا۔ آدمی دلیر ہو جاتا ہے، شیر ہو جاتا ہے۔ اگر میں بھوک اور پیاس برداشت کروں گا نا، وہ بھی معافی کا قلم چلائے، سبحان اللہ، وہ بھی بخشش کا قلم پھیر دے گا، وہ بھی عطا کرے گا۔ جب یہ بات حضور نے بیان فرما دی، آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ جب یہ بات حضور نے ارشاد فرما دی تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، حضرت عمر ہے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، فاروق اعظم کھڑے ہو گئے۔ پتہ ہے کیا کہا؟ قال عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب نے کہا، توجہ سے، جب حضور نے فرمایا نا تم جاؤ روزوں کی طرف اور خدا کا کرم آئے گا تمہاری طرف، آپ میرے خیال میں سب سمجھ گئے۔ تو حضرت قال عمر، حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ، پتہ ہے عرض کس طرح کی؟ وہ میں لفظ پڑھتا ہوں، ایمانداری کی بات ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض یہ کی، قال عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب نے کہا، بے ابی انت و امی، اللہ کے رسول میرا باپ بھی میری ماں بھی آپ پر قربان ہو۔ غور کریں نا، کیا کہا؟ قال عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب نے کہا، بے ابی انت و امی، اللہ کے رسول میں کیا ہوں، میرا باپ بھی آپ پر قربان، میری ماں بھی آپ پر قربان۔ میں ایک بات آپ سے پوچھنے لگا ہوں، جو آدمی یہ کہے کہ یا رسول اللہ میری ماں اور باپ دونوں آپ پر قربان،
وہ مخلص ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ وہ تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ وہ عشق اور عقیدت کا جہان آباد کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو میرے بھائیوں، فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ بیابی انت و امی، اللہ کے رسول، عمر تو عمر رہا، میرا باپ بھی آپ پر قربان، میری ماں بھی آپ پر قربان۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو نا، اپنا آپ تو قربان کرتے ہی ماں باپ بھی رسول اللہ پر قربان کرواتے۔ کہو یا سبحان اللہ، حد ہو جاتی ہے، حد ہو جاتی ہے لفظ پڑھ کر، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کیا عظیم لوگ تھے صحابہ، کیا شاندار دل تھے صحابہ کے، کہ کہتے تھے ہماری ماں باپ آپ پر قربان، آپ پر قربان۔ حضور نے فرمایا عمر بات کرو۔ کیا بات، دیکھو استقبال رمضان میں عمر کا کیا حصہ، کیا بات، ہاں عمر بات کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ تم استقبال کرو کسی کا اور کوئی استقبال کرے تمہارا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تو بتاؤ، وحی النسل او ادوب چھبرا، یا رسول اللہ ایک بات تو بتاؤ، آپ کے پاس کوئی وحی آئی ہے یا دشمن حملہ کرنے والا ہے؟ وحی آئی ہے یا دشمن ہے کہ ہم نے ان کا استقبال کرنا ہے اور انہوں نے؟ کوئی وحی آئی ہے اللہ کی طرف سے یا دشمن نے حملہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا عمر، وحی بھی نہیں آئی، دشمن نے حملہ بھی نہیں کیا، ماہ رمضان آنے والا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کے رسول، تو اس کا استقبال ہم نے کرنا ہے۔ تو ہمارا استقبال، فرمایا تو اس کا استقبال کرو۔ تو وحی کے نازل ہونے سے بڑا کام ہے اور دشمن کے حملے سے بڑا کام ہے۔ دشمن کے حملے کو بچانا مطلب کیا؟ جہاد کرنا۔ جہاد سے بھی بڑا کام ہے، وحی سے بھی بڑا کام ہے۔ اگر تم ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہو، وہ تمہارا استقبال کرے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ پھر حضور نے بات کو کھولا، پھر سرکار نے بات کو کھولا، فرمایا تم تو استقبال یہ کرو گے کہ طلب پیدا کرو گے، خرد پیدا کرو گے، اپنے اندر شوق پیدا کرو گے، یہ تمہارا استقبال ہے۔ ماہ رمضان المبارک تمہارا استقبال کس طرح کرے گا؟ فرمایا جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوگی، سنو یار، جب پہلی رات ہوگی، مثال کے طور پر بدھ کو روزہ ہوتا ہے، جب منگل کا دن ختم ہوگا تو جو رات آئے گی وہ ماہ رمضان کی، مثال دے رہا ہوں، ماہ رمضان المبارک کی جب رات ہوتی ہے، حضور فرما رہے ہیں حضرت عمر کو کہ ماہ رمضان المبارک کی جب پہلی رات ہوتی ہے، فی اول لیلۃ، جب پہلی رات ہوتی ہے نا، یغفر اللہ، اللہ بخش دیتا ہے، فی اول لیلۃ، پہلی رات کو۔ یا رسول اللہ کس کو؟ فرمایا لکل حاذہ القبلہ، جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے خدا اسے بخشش عطا فرما دے۔ جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے نا، لفظوں پر غور کرے، سارا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے، میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، خوش نصیبی ہے۔ فرمایا یغفر اللہ، اللہ بخش دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے، فی اول لیلۃ، پہلی رات کو۔ کس کی بخشش کرتا ہے؟ فرمایا لکل حاذہ القبلہ، جس نے میرا امتی ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں ہی اس کو بخشش عطا فرماتا ہے۔ استقبال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے کہ کیا کہ استقبال کرنا چاہیے، خوش ہو کے، یا
بیداری کا اظہار کریں. خوش ہو کے سبحان اللہ پڑھنا. پہلی رات جب آئے گی نا پھر پڑھ دیتا ہوں, سنیں. میں تو کئی بار پڑھتا ہوں, دلیر ہو جاتا ہوں. یغفر اللہ فی اول لیلۃ لکل حاذہ القبلہ. رسول نے فرمایا جو بھی میرا امتی بن گیا ہے, اللہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے میری ساری امت کو بخشش عطا فرمائے, میری ساری امت کو بخشش. اتنا بڑا انعام ہے جو ہمارا استقبال کرنا ہے. ہم استقبال کریں گے رمضان المبارک کا, اور ہمارا استقبال اللہ کی رحمت اور بخشش ہے. جب یہ بات حضور نے کہی نا, سبحان اللہ, جب یہ بات حضور نے تو جتنے لوگ بات سن رہے تھے نا, ان میں سے ایک بندے نے, رجل من القوم, ایک بندے نے, وہ جو قوم بات سن رہی تھی نا رسول اللہ کی, جتنی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری باتیں جب حضور نے بتائیں اور لوگوں نے سنی, تو ایک بندہ اس قوم میں ایسا تھا جس نے رقص کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. کیا بات, 1400 سال بعد سرکار دی گلاں سی سن لے, سبحان اللہ. تے سواد آ جاندا ہے. بے شک. ایمان دی رتی ہوے نا سبحان اللہ. تے سواد آندا ہے. سبحان اللہ. سرکار کی گل کرے ایمان تازہ ہو. بے شک. خود حضور بیان فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اور جب اس بات پر حضور پہنچے کہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو اللہ میری ساری امت کو بخشش عطا فرما دیتا ہے, تو ایک بندے نے رقص کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. رقص کے لفظ آئے ہیں حدیث پاک میں, رجل من القوم یحس رقصہ, ایک بندے نے رقص کرنا شروع کر دیا. رقص کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جھومنا شروع کر دیا. کس بات پر کہ ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے, عزتوں والا, برکتوں والا, شانوں والا مہمان آ رہا ہے. جیسے ہی آئے گا خدا ساری امت مصطفیٰ کو بخشش عطا فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فرمایا اہل سنت. کچھ پتا چلا سبحان اللہ. کہ ہم استقبال کریں گے اور کوئی ہمارا, ہم روزوں کا استقبال کریں گے اور خدا کا کرم ہمارا. میں ایک بات آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں, یہ جو توجہ ہوتی ہے نا یہ کرم ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہر آدمی کو سمجھ نہیں آتا. بے شک. ایک رائٹر ہے, انہوں نے کتاب لکھی ہے, اس کتاب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو آدمی اس کتاب کو پڑھتا ہے نا اس سے چس آ جاتی ہے. میں نے ٹھیٹ لہجے میں آپ کو بتایا کہ جو آدمی اس کتاب کو پڑھتا ہے نا اس کو چس آ جاتی ہے, مزہ آ جاتا ہے, لطف آ جاتا ہے, ذوق آتا ہے, شوق آتا ہے, محبت آتی ہے. تو اس کتاب کے لکھنے والے سے کسی نے پوچھا یار تمہاری کتاب پڑھے تو چس آ جاتی ہے, وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اصل میں وجہ یہ ہے کہ میں جب لکھتا تھا نا, جب میں لکھتا تھا تو میں بڑے ادب کے ساتھ حضور کی طرف توجہ کرتا تھا. سبحان اللہ. اور حضور میری طرف توجہ کرتے تھے اور میرے پین کی نب پر حضور کی توجہ پڑتی تھی. جو لفظ اس نب سے نکلتا ہے, جو اسے پڑھتا ہے, اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر بندہ توجہ کرے, ہو نہیں سکتا کہ جس کی طرف توجہ کی جائے وہ توجہ نہ کرے. جب آدمی توجہ کرے اور جس کی طرف متوجہ ہوا ہے وہ توجہ کرے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. کہا یا تستقبلون, تم روزوں کا استقبال کرو, یستقبلکم, اور اللہ کی رحمت اور کرم تمہارا استقبال کرو. اب گیند آپ کی کوٹ میں ہے,
پہلے روزوں کا استقبال کرنا ہے انشاءاللہ. پہلے کس کا استقبال کرنا ہے اور پھر اللہ کی آپ ذرف بنائیں گے آپ ذرف بنائیں گے پانڈا تیار کریں گے یہ دل اس کو آپ تیار کریں گے پلاننگ کریں گے ماحول بنائیں گے ٹائم ٹیبل بنائیں گے شیڈیول بنائیں گے اپنا پروگرام اپنا پلان تشکیل دیں گے جب یہ ظرف تیار ہو جائے گا نا پانڈا تیار ہو جائے گا تو پھر اللہ کی رحمت کے بادل یہاں گرنا شروع ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے میں نے آج ایک بڑا خوبصورت جملہ اپنے موبائل پہ اسٹیٹس لگایا کہ لوگ پڑھیں دیکھیں کہ آنکھ سے آنسو گرتا ہے باہر کی طرف آنکھ سے آنسو گرتا ہے لیکن دل صاف ہوتا ہے اندر کی طرف جب آپ روتے ہیں نا تیاری کرتے ہیں اپنا ذرف بناتے ہیں پانڈے کو تیار کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں ندامت کے خجالت کے شرمساری کے خطاکاری کے آنسو جب گرتے ہیں تو آنسو باہر گر جاتے ہیں اور خدا دل اندر صاف فرماتا ہے ظرف تیار کریں ایک حدیث عرض کروں گا وقت ہو جائے گا آپ توجہ سے سنیں استقبال کے طور پہ حضور نے فرمایا میری امت کو مجھے میری امت کو مجھے 5 چیزیں ایسی میری امت کے لیے اللہ نے مجھے عطا کی ہیں جو پہلے نبیوں کو عطا نہیں کتنی 5 امت کے لیے حضور نے جو اپنے لیے کہا وہ 6 ہیں وہ کسی دن پھر جمعے پر بات کروں گا فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے 5 چیزیں ایسی ہیں جو کسی نبی کی امت کو عطا نہیں ہوئی وہ مجھے میری امت کے لیے عطا ہوئی بڑے بڑی شان والے نبی آئے بڑی بڑی شانوں والے نبی آئے لیکن حضور نے فرمایا وہ 5 چیزیں مجھے اپنی امت کے لیے ملی ہیں پہلے نبیوں کو اپنی امتوں کے لیے وہ چیزیں امت کون ہے کہو ہم امتی ہوتے ہم ڈرتے ہو روزے نہ رکھنے پہ جان امتی ہم ہیں ہمارے لیے سرکار کو وہ 5 چیزیں ملی جو کسی پیغمبر کی امت کو نہیں ملی فرمایا پہلی فرمایا جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے نا آنے والی ہے پہلی رات ہے تو حضور نے فرمایا میری امت کی طرف خدا نظر رحمت سے دیکھتا ہے جب ماہ رمضان المبارک کی ہوتی ہے نا تو حضور نے فرمایا میری امت کو اور امت میں میں بھی شامل ہوں آپ بھی شامل ہیں اور 1400 سال سے لوگ کلمہ پڑھ کے شامل ہیں فرمایا میری امت کو خدا تعالی نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور جس کو خدا دیکھ لیتا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے عذاب سے بچا دیا جاتا ہے یہ پہلی بات یہ پہلی بات رات آنی جے بندہ پانڈا تیار کر کے طلب پیدا کر کے ظرف بنا کر اندر کی صفائی کر کے قطار میں کھڑا ہو جائے کیا پیارے پروردگار تیرے رسول کا فرمان ہے کہ پہلی رمضان المبارک کی رات کو تو بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے لیے ہوئے دلے بے قرار ہم بھی لیے ہوئے دلے بے قرار نگاہ لطف کے امیدوار
मौला तू देखता है, तेरे नबी ने कहा तू देखता है, मैं मानता हूं तू देखता है, पर ये देखता हूं तू मुझे कब देखता हूं, और ये देखता हूं कि तू मुझे सायरा अल्लाह देखता है। अल्लाह जब नजरे रहमत फरमाता है पहली रात को, तो जिस पर नजरे रहमत पड़ती है अल्लाह हमेशा के लिए अज़ाब उससे उठा लेता है। मैं वो लफ्ज पढ़ देता हूँ, लम युअज़्ज़िबहु अबदा। हुज़ूर ने फरमाया कभी भी ना कब्र में ना हशर में कहीं भी उसको अज़ाब नहीं होगा जिससे मेरा रब अपनी नजरे रहमत से। क्या ख्याल है, की ख्याल है वे पहली राती वेख के ते अल्लाह ओ रब हुंदा जी, ओ नीता तू वाकफ ने इंज दा थोड़ा नहीं लगना पहली राती आए अबू पूरा महीना में कम हो गया साडा, ओ रब हुंदा जी। समझ आ रही है बात की? दूसरी बात हुजूर ने फरमाया रोजेदार के मुंह में जो बू पैदा होती है, सुभान अल्लाह, रोजेदार के फरमाया अतयबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। हुजूर ने फरमाया ऐ मेरी उम्मती नू एजाज मिले, सुभान अल्लाह, मेरे उम्मती नू एजाज मिले कि रोजा रखे ते जे ओदे मुंह च बू पैदा होवे, बू पैदा होवे, किसे नबी दे रोजेदार ऐ इज्जत नहीं मिली। फरमाया हुजूर ने मैनू मिली है कि मेरा कलमा पढ़ने वाला रोजा रखे, ओदे मुंह च जिस वेले ओ बू पैदा हो, बू ना बद ना खुश, बू पैदा होवे, फरमाया अतयबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। बंदे नू ऐनी कस्तूरी पसंद नहीं जिन्नी वो बू रोजेदार दे मुंह दी रब नू पसंद है। ए जुमा पढ़ तुसी आउंदे हो, टाइम दिंदे हो, वक्त दिंदे हो, ए 1 घंटे का साडा पीरियड होंदा है। मैं पीरियड ही समझना 1 घंटा असी क्लास चलाने जेड़ा अल्लाह के बारे च साडा अकीदा है। इत्थे खोते घोड़े की पछाण कोई नहीं, साढ़े इत्थे प्रॉब्लम है खोते घोड़े की पछाण कोई नहीं, ऐ वो नहीं पता भी कौन की है। इत्थे लंघाई आउंदे ने ਉਂਝ जे खोते घोड़े की पहचान होवे ना, तमीज बंदे च होवे, सेंस होवे, डिफरेंसा वेखदा होवे, तो फिर बंदे की अकल ठिकाने आ जाती, उन्होंने कोई लभ जाता, पता लग जाता। साडा जिहड़ा अल्लाह के बारे च अकीदा है ना, वो है अल्लाह सुंघण तू पा के, अल्लाह सुंघण तू पा, अल्लाह सुंघण तू पा। ऐ क्यों हुण को 2-4 बंदे खिलवा लईए ना भी अल्लाह के बारे च अपना अकीदा दसो, फिर अपना की करदे हो हकीम साहब, किहड़ियां गल्लां करदे हो, सानू हुण अल्लाह के बारे च लाजमी पुछण। ਉਂਝ हर मुसलमान नू पता तो होना चाहिए ना भी अल्लाह के बारे च साडा पता होना चाहिए। जिन्हों रब मानते हो, अल्लाह मानते हो, उहदे बारे च अकीदे का भी तो पता नहीं, पता होना चाहिए। ध्यान करो मेरा, मैं एक तुहाडा सेन बना रहा, ग्राउंड बना रहा। असी मुसलमान बड़े सादा, असी अपने रब के बारे च भी अपने ख्यालात क्लीयर नहीं रखते, सानू कोई पता नहीं। उसकी वजह के असी 1 बजे शादी हाथ बहने, 5 बजे तक रोटी ਡੀਕਨੇ ते जुमे वाले दिन असी घड़ी तक मसीती जाने, सीखना सी की खत्म ते पाबंदी करने, ब्याह ते पाबंदी नहीं, होर कई गल्लां मैं नहीं तुहानूं दसदा, तुहानूं आपे पता है सारा। खत्म ते असी इंज घड़ी करने, इंज ते गल ते चंगी होंदी है। जिस वेले ढोल ढमका लगा होंदा ना जनाब किसी को शराफत याद रहती है, ना करामत याद रहती है, ना दीन याद रहता है। हर शह दात लगी है, इज्जत भी दात है, पग भी दात है, जेब भी दात, हर शह दात। 8 महीने साल भावें कर्जा ना मुके पर हर शह दात। दीन मुफ्त में लभदा पे,
کوئی لین واسطے تیار ہے نہیں. تے جے انہیں بھری مسیح چ بندہ آ کے 8 بندے اٹھو جنہوں رب دے بارے چ عقیدے دا پتہ ہے تے جیڑا جواب آونا وہ مینوں پتہ ہے وہ دا مینوں پتہ ہے. رب سنگن تو پا کے رب سنگن تو پا کے اے مسئلہ تے یاد رکھو اے کیوں پا کے سنگن دی طاقت رب نے بندے نوں دتی ہے. آپو اے دے تو پا کے دیکھن دی طاقت اللہ نے بندے نوں دتی ہے. آپو اکھ تو پا کے سنن دی طاقت اللہ نے بندے نوں دتی ہے. آپو کان تو پا کے. سمجھ آئی؟ آپے دانا آپے بینا سنگن کو اللہ پا کے پھر رسول پاک پہ فرماندے نے کہ روزے دار دے منہ دی بو اللہ نے کستوری نال زیادہ پسند ہے تے بو دا تعلق سنگن نال. ایدے جو دیسی نے لکھا ہے کہ آت یابو دا مطلب ہے آپ کا رابو کہ جیڑا بندہ روزہ رکھے گا جس طرح کستوری دی کشش بندے نوں پیدا ہوتی ہے او دی خوشبو سنگے تو دا دل کردا بندہ میرے قریب آوے اے میں خوشبو سنگا. اسی طرح جیڑا بندہ روزہ رکھے گا خدا دا دل کرے گا اپنا قرب میں اس بندے کو عطا رمضان. روزے دار نو قریب کرن نو رب پسند کردا. کستوری والے نو جس طرح بندہ نیڑے کرن دی کوشش کردا ہے کستوری دے ریٹ دا پتہ ہے بڑی مہنگی 4000 تو کتے تول ہے. اے جڑی فراڈی کستوری 2800 دی تول ہے. جی جی فراڈی کستوری جڑی اصل کستوری 4000 تو کتے تول ہے. تے جے وہ لائی ہوئے کستوری میسر آ جائے وہ لائی ہوئے تو پورے ماحول معطر کر دی. حضور نے فرمایا میرے امتی نو یہ مقام حاصل ہے وہ روزہ رکھے تے جڑی اصل کستوری ہے نا وہ ہرن دی ناف پیدا ہوندی. ہرن دی تے شاعراں نوں پوچھو نا وہ آندے نے ایک ذرے دے برابر ہرن دی ناف لیک ہو جائے تے کائنات معطر ہو جائے. اللہ حضور نے فرمایا جڑا روزے دار ہے نا اسے روزہ رکھتا ہے پھر بھوک لگدی سو پیاس لگدی سو منہ چ سمیل پیدا ہوندی ہے بو او اللہ اس بندے نو روزے دار نو انج قریب کرتا ہے جس طرح دنیا تے رہن والے کستوری والے نو قریب کرتا ہے. اللہ دے قرب دا کنیاں گلاں ہو گئیاں جانے یاد. دو پہلی گل کہ پہلی رات روزیاں دی جڑی آندی ہے اللہ نظر رحمت نال دی. دوجا جدوں روزے دار نوں بھوک پیاس لگدی منہ سکدا سو تے سمیل پیدا ہوندی ہے تے پھر اللہ اس بندے نوں اپنا قرب دیندا ہے اپنے قریب کردا اپنی ذات دا قرب عطا کردا. تیسری گل فرمایا اللہ جنت نوں حکم دیندا ہے اس ویلے روزے شروع ہوندے نے پہلا جنت نوں حکم دیندا اللہ کہ تیار ہو جا تھب جا زیب و زینت بنا لے اینو ڈیکوریٹ کر دو کہ ماہ رمضان المبارک شروع ہونا ہے تاکہ جنہاں نے روزے رکھنے نے وہ جنتاں دے مشتاق بن جائے. جنتاں دے کنیاں گلاں ہو گئی. چوتھی گل فرمایا جس ویلے آخری رات ہوندی ہے نا روزیاں دی پہلی دی گل بھی سن لئی تے آخری فرمایا جس ویلے آخری رات ہوندی ہے اس ویلے اللہ تعالیٰ ایک باری پھر میری ساری امت نو بخشش عطا فرمائے. میری ساری امت نو بخشش. دسو ایڈیاں شان والے مہینے کا استقبال کرنا چاہیے یا نہیں؟ تیاری کرو روزیاں دی تیاریاں نہیں کرنی ہے وہ کرونا آیا ہے تو مسیطاں کلین بھی سال سڑنے تے بڑھنا بھی نہیں نہ گھر نہ باہر نہیں. احتیاط کرو عقل دی علامت دانشمندی دا مظاہرہ کرو عقل اللہ نے دی ہے. احتیاط کرو لیکن
اللہ رحمتاں ونڈدا ہے اللہ رحمتاں ونڈدا ہے تے رحمت نال بیڑا پار ہو تسی روزیاں دا استقبال کرو تے اللہ دیاں رحمتاں اے سیانے لوکاں نے ایک جملہ آکھیا ایک گل ہوندی ایک نقطے تے مکتی سیانے لوگ آخدے نے نیکیاں دا موسم بہار ہے ماہ رمضان المبارک نیکیاں دا موسم بہار گھراں وچ تیاری کرو بیبیاں نوں دسو ٹھیک ہے بے شک واڈی دے دن نے اپنے کلچر دا سانوں پتہ ہے پر جے بندہ دلیری کر لے تے ستے ہی ہے دلیری کر لے تے ستے ہی خیراں نے ویسے بھی ٹیکنالوجی دا دور ہے الیکٹریکل دور ہے ہن تے کوئی مسئلہ نہیں تے نہ بھی ہوئے تے اللہ نے بندے دی طاقت تو ود کے کدے بھی بندے تے بوجھ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ فرماندا ہے کہ طاقت نہ ہوئے تے میں ذمہ داری نہیں دیندا ذمہ داری اودوں دینا جدوں بندے وچ طاقت ہوندی او صلاحیت اللہ نے عطا کیتی ہے کنیاں گلاں سن پنجویں گل اگلے جمعے وما توفیق الا باللہ جنہاں دوستاں نے فرمایا